جی السلام علیکم ناظرین۔ پروگرام کی ابتدا رب دو جہاں کے نام سے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جی آج کافی عرصے سے جو سوالات تھے ان میں سے آج ایک صاحب کے سوال کو لیا ہے، جو بار بار یہی بات کہتے تھے کہ میں جو بھی وظیفہ ملتا تھا یا جو بھی رزق کے لیے، برکتوں کے لیے اور مختلف اس میں اپنے کاموں کے لیے جہاں بھی جاتا تھا ناکام ہو جاتا تھا۔ کاروبار بھی کر کے دیکھا، سارے سلسلے کر کے دیکھے، تو ایک بے یقینی کی کیفیت سے ہو گئی تھی۔ جی کہتے میں صدقہ بھی دیتا تھا، یہ کرنا وہ بھی کرتا تھا، یہ بھی کرتا تھا، بے یقینی کی کیفیت میں مبتلا وہ صاحب بار بار سوال کرتے رہے، بار بار سوال کرتے رہے کہ مجھے کوئی طریقہ بتا دیجئے۔ میں نے کہا دیکھیے گا، مقدر پہ اپنے شاکر رہیے گا، اللہ سے دعا کیجئے گا، خدا بندہ کریم ہے جو تقدیروں کو بدل دیتا ہے۔ جی ٹھیک ہے، اپنے افعال و اعمال پہ غور کیجئے گا، کہیں کسی چیز میں کمی ہے یا کچھ ہے۔ تو مجھے ان کا بڑی اچھی بات لگی، انہوں نے کہا کہ خدا تو ہر حال میں سنتا ہے، گناہ گار کی بھی سنتا ہے، نیک کی بھی سنتا ہے، جی گناہ گار کی زیادہ سنتا ہے۔ جی میں نے کہا بالکل ٹھیک بات ہے۔ میں نے ان سے ایک بات پوچھی، میں نے کہا یہ بتائیے گا والدین آپ کے حیات ہیں؟ تو کہنے لگے نہیں جی والدین کوئی نہیں حیات ہے۔ میں نے کہا کب سے، کتنا عرصہ ہو گیا؟ کہ جی کافی سال ہو گئے۔ تو کہتے کہ 1990 کے اس میں والدہ چلی گئی تھی، پھر اس کے بعد 2-3 سال کے بعد والد کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ تو میں نے کہا آپ والدین کی جو قبور ان کی قبروں پہ کب سے نہیں گئے؟ کہتے جی پہلے تو پابندی سے جاتا تھا، پھر اس کے بعد میں نے اس سلسلے کو چھوڑ دیا۔ میں نے کہا بس اب میں نے کہا مجھے بات تمہاری سمجھ آ گئی ہے۔ وہ بات میری سمجھ میں آئی، بات میں نے ان سے یہ کہا، میں نے کہا میرے ساتھ ایک وعدہ کرو کہ ہر شب جمعہ یا جمعے کے نماز کے بعد ایک معمول بنا لیجئے، اور پہلے 7 دن تک، اب یہ سب لوگ سن لیجئے گا، سب لوگ سن لیجئے گا جن جن کے یہ سوالات تھے کہ ہمارا یہ کام نہیں ہوا، یہ مقصد نہیں ہوا، ہم نے فلاں سے یہ کیا، ہم نے چلہ لگایا، ہم نے یہ کرا، ہم ساری رات عبادت کرتے تھے۔ میرے بھائی سب سن لیجئے، سب کے سوالوں کا جواب جو ہے میں دے رہا ہوں اب۔ جی یہ ایک مثال کے اس میں ایک شخص کی مثال پہ دے رہا ہوں، اور جو آج بہت زیادہ آسودہ حال ہے۔ تو میں نے کہا ایک ہفتہ ایسے کیجیے گا کہ والدین کی قبر پہ جائیے گا، ایک ہفتہ صرف، اور اس ہفتے کیا ہے روزانہ جا کے 7 مرتبہ سورہ القدر، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ٹھیک ہے جی، یہ ہاتھ رکھ کے والدہ کی اور درمیان میں قبر کے درمیان میں سینٹر میں ہاتھ رکھ کے 7 مرتبہ یہ پڑھیے گا، اور اسی طرح والد کی اپنی کیجیے گا، 7 مرتبہ کیجیے گا جی۔ اور جس وقت مغرب ڈھل رہی ہو، سورج غروب ہو رہا ہو، تو اس وقت کوئی نہ کوئی چیز، پکی ہوئی چیز یا اجناس کی صورت میں قبر کے سرانے رکھایا کیجیے، 7 ڈے کیجیے گا، 7 ڈے کے بعد میرے پاس آ جائیے گا، 7 دن کے بعد میں نے کہا میرے پاس آئیے گا۔ 7 دن کے بعد جب انہوں نے وعدہ اپنا پورا کیا، جب وعدہ پورا کیا، یقین محکم ہاں یہ تھا کہ ہر ہفتے مجھے موبائل وہ کال پہ یا ملاقات پہ یہ کہتے تھے کہ میری کیفیت چینج ہو رہی ہے۔ میں نے کہا کس حالت میں چینج ہو رہی ہے؟ کہتے کہ سکون آ رہا ہے، اطمینان آ رہا ہے، بے کلی بے چینی ختم ہو رہی ہے کہ اس عمل کے کرنے سے۔ جی میں نے کہا اب آپ نے 7 دن پورے ہو گئے، تو میں نے کہا آپ ایسے کیجئے 7 دن کو اور جاری کر لیجئے۔ وہ 7 دن جاری کیے، تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا آپ نے کہاں کہاں کوشش کی، کیا کچھ کیا؟ کہ جہاں کوشش کی وہاں سے اسے جواب آنا شروع ہو گئے۔ جاب تھی، جاب کا جواب آ گیا، اللہ نے انہیں رزق عطا کر دیا، کس کے؟ ماں باپ کے صدقے میں، ان کی قبروں پہ جانے کے اس عمل کے صدقے میں۔ ہو سکے کتنی مدت سے وہ سورہ فاتحہ یا کلام الہی یا وہ جو چیز جا کے وہاں رکھتے تھے، کھانا یا جو بھی چیز رکھتے تھے، پتہ نہیں وہ ان کی روح کتنے عرصے سے متلاشی تھی کہ کوئی تو آئے جو سورہ فاتحہ پڑھ جائے، کوئی تو آئے جو کلام الہی پڑھ جائے، کوئی تو آئے ہماری قبور پہ۔ ایسے آثار یقین کیجیے گا زندگی سے زیادہ ماں باپ سلامت رہیں، جب وہ اس منزل پہ پہنچ جاتے ہیں تو پھر آپ کے لیے بہترین دعا کا وہ ایک ذریعہ ہے، کیونکہ وہ قرب خدا میں ہوتے ہیں، اس وقت تو تقرب الہی میں ہوتے ہیں۔
آپ بھی جن کے سوالات تھے یقین محکم کے ساتھ کیجئے گا، ضرور کیجئے گا۔ سورہ فاتحہ وہ معمول بنا لیجئے گا، اور قبر پہ درمیان میں ہاتھ رکھ کے 7 مرتبہ سورہ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ پھر آپ بھی دیکھیے کہ کیسے تقدیر بدلتی ہے، پھر آپ بھی دیکھیے کیسے مقدر بدلتے ہیں، پھر آپ بھی دیکھیے گا کہ ماں کے اور باپ کی قبر کے صدقے میں آپ پہ کس طرح رحمت کے در کھلتے ہیں۔ آج آپ ان کے لیے کریں گے، کل کوئی آپ کے لیے کرے گا۔ والسلام، دعا گو۔